حالانکہ اگر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تم پر اگر قابو پا لیں تو وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی جس کو وہ چھپائے ہوئے تھے، اب طاقتور ہو جانے کے بعد وہ دشمنی ظاہر کرنے لگیں گے۔ کیا اس بات کو اس ملک کے مسلمانوں سے بہتر کوئی سمجھ سکتا ہے؟ اب آج جن چیزوں کو پہلے تھوڑا چھپایا جاتا تھا، اب تو چھپانے کی کوئی ضرورت بھی ختم ہو گئی۔ اب کھلم کھلا کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں کو قتل کرنا ہے، قتل عام کرنا ہے، جینوسائیڈ کرنا ہے۔ پہلے یہ باتیں اس طرح کھل کر نہیں کہی جاتی تھی۔ واہ قرآن، قرآن نے دونوں زمانوں کی طرف اشارہ کر دیا، اور قرآن کہتا ہے کہ ان کا اصل نشانہ کیا ہے؟ وہ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ اللہ کے بندوں اور بندیوں، اس بات کو بہت ہی سیریسلی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کن خطروں کے بیچ میں جی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کئی مقامات پر یہ موضوع چھیڑا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مسلمانوں ان ظلم کرنے والی طاقتوں کی طرف ہرگز جھک مت جانا، راغب مت ہونا، ورنہ تم کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار کھڑا نہیں ہو سکے گا، اور اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ یہ کوشش آج کی نئی نہیں، یہ مت سمجھنا کہ یہ صرف موجودہ حکومت کچھ دباؤ ڈال رہی ہے، اور دباؤ ڈالنے والوں کو اس نے کھلی چھوٹ دے رکھی۔ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کہا تھا کہ پہلے ذرا تھوڑا سا پردے کے پیچھے رہ کر، تھوڑا سا ایک چاکلیٹ کے اوپر چاکلیٹ کور چڑھا کر یہ باتیں کہی جاتی تھی۔ اب تو وہ سب کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی، اس لیے کہ طاقت بہت بڑھ گئی۔ سن 1957 آزادی کے صرف 10 سال کے بعد میرے مرحوم بڑے بھائی مولانا عتیق الرحمن سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 20-30 سال پوری زندگی برابر اسی موضوع پر توجہ مرکوز رکھی زیادہ تر، اور وہ چونکہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھ فقیر کو ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا۔ میں بار بار کہتا ہوں یہ میرا کوئی کمال نہیں، اس گھرانے میں ہر وقت یہی فکر غالب دیکھی میں نے جب سے شعور کی آنکھیں کھولی، کہ سب سے زیادہ فکر میرے والد گرامی حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفیق عزیز و محترم حضرت مولانا سید الحسن علی ندوی کو سب سے زیادہ فکر امت مسلمہ اور عام مسلمانوں کی عملی اصلاح کے علاوہ سب سے زیادہ، بلکہ عملی اصلاح کے بنسبت اس کی فکر ان کے دل و دماغ پر چھائی رہتی تھی
کہ کیا ہوگا کروڑوں مسلمان اس دباؤ کو جو ہمارے ملک میں ڈالا جا رہا ہے اور ڈالا جائے گا کیسے جھیلیں گے؟ اگر ایمان مضبوط پختہ نہ ہوا اور آخرت کی فکر غالب نہ ہوئی تو ہمارے کروڑوں میں سے لاکھوں یا شاید کروڑوں میں سے چند کروڑ وہ اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے، جیسا کہ اس وقت ہو رہا ہے۔ لاکھوں مرتد ہو چکے ہیں اور لاکھوں مرتد ہونے کے بارے میں دن رات سوچ رہے ہیں۔ میں اپنے طلبہ سے اور سننے والے طلبہ اور پوری دنیا کے علماء سے جہاں تک میری کمزور آواز پہنچ سکے ہاتھ جوڑ کے علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ اس مسئلے کی سنگینی کو خدا کے لیے محسوس کیجئے۔ اب بھی نہیں محسوس کریں گے آپ۔ مجھے بہت شکایت ہے اہل گجرات سے، میں ان کا بہت ممنون ہوں، لیکن آج دھمکی کے زور پر کھل کر کہہ رہا ہوں۔ اہل گجرات نے بزرگوں کی جتنی قدر کی ہے اتنی ملک کے کسی صوبے نے نہیں کی، لیکن اہل گجرات کی مصیبت یہ ہے یا وہ دین کے نشے میں ہوتے ہیں یا دنیا کے نشے میں۔ ان کو دین کا نشہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ انہیں کچھ خبر نہیں ہوتی، وہ وظیفے پڑھتے رہتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں، بہت اعتکاف کرتے رہتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے رہتے ہیں، یہ سب کرتے رہتے ہیں، لیکن انہیں کچھ ہوش نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی لیے اس ملک کی ان شیطانی طاقتوں کو سب سے زیادہ تقویت گجرات سے ہی ملتی ہے، یہ غفلت کی وجہ سے۔ اور اسی لیے یہ جو صدا 2-3 دن پہلے بلند ہوئی ہے، اللہ کی پناہ، میں بالکل اس شعر کے گنگناتے ہوئے میں نے طے کیا تھا کہ آج یہ بات چھیڑوں گا اور صاف لفظوں میں کہوں گا کہ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، واہ علامہ اقبال، کیا الہامی شاعری تھی۔